بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 7 اکتوبر کو کراچی میں قومی فلسطین کانفرنس منعقد ہوا، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے 85 سال کی عمر میں شرکت کی، اور وہ بھی 5 لوگوں کے سہارے چل کر سٹیج پر پہنچے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس عمر میں کسی بڑے عہدے کے طلبگار ہے نہیں، شہرت کی کمی ہے نہیں، مصروفیت کوئی نہیں ہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ درد اور تڑپ رکھتے ہیں جس کی طرف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، ان کو سیکورٹی اداروں نے تھریٹ بھی جاری کیا ہے، اور اتنے تھریٹ کے باوجود بھی سرکاری اداروں نے سختی سے منع بھی کیا ہے، اور اتنے منع کرنے کے باوجود زندگی میں پہلی بار آؤٹ آف چاردیواری عوامی اجتماع میں خطاب فرمایا۔ محترم سامعین، آپ کو پتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر 2-3 مرتبہ پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اور قاتلانہ حملوں کی کوششیں کی گئی ہے، اور ان کے نتیجے میں ان کے محافظوں کی جان بھی گئی ہے۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ 2019 میں کراچی کے علاقے نیپا چورنگی کے قریب مفتی تقی عثمانی صاحب کے قافلے پر نامعلوم ملزمان کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس میں 2 افراد شہید ہو گئے اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں مفتی تقی عثمانی صاحب محفوظ رہے، تاہم ان کے گارڈ سمیت ڈرائیور شہید ہو گئے تھے، جبکہ گاڑی میں سوار مولانا شہاب سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے، اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے تھے۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب پر 2021 میں ایک بار پھر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، تاہم ان کے محافظوں کی جانب سے تلاشی لینے پر مبینہ ملزم کی جیب سے چاقو برآمد ہوا، اور اس وقت کے پولیس آفیسر شاہجہان خان کا کہنا تھا کہ مشتبہ شخص نے بعد نماز فجر مفتی تقی عثمانی صاحب سے علیحدگی میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، اور دعویٰ کیا کہ گھریلو مسئلے کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب محافظ نے اس شخص کی تلاشی لی تو جیب سے چاقو نکل آیا۔ جیب سے چاقو برآمد ہونے پر محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ زیر حراست مشتبہ شخص سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری تھا، جو بعد میں جب پاکستان پر ایران نے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو شیعہ گروہ پکڑے گئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو حملہ ہوا تھا 2019 میں، اس میں بھی ہم ملوث تھے اور اس حملے میں ہم شامل تھے۔ محترم سامعین، تو اتنے تھریٹ کے باوجود سرکاری ادارے ان کو منع کرتے رہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو حدیث میں پڑھا ہے، مسلمانوں پر ایسی حالت آ جائے اور جہاد کا سما بنا ہوا ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ سٹیج پر پہنچے، اور سٹیج پر پہنچے بھی 5 آدمیوں کے سہارے، لیکن پھر بھی اپنا حق ادا کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان تمام اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا